آپ سب کے حکم پر میں سر کے بل چل کے حاضر ہوں۔ سورہ آل عمران سے میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں۔ یہ پہلا مجمع ہے جو قرآن کی سورت کا نام سن کے بھی چپ رہ گیا ہے۔ دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ سورہ آل عمران سے میں ایک آیت تلاوت کر رہا ہوں۔ میری گفتگو میں دو چیزیں مجھے تکلیف دیتی ہیں، ایک جب لوگ آپس میں بات کرتے ہیں پھر میں ٹینس ہوتا ہوں، اور ایک جو ممبر کی طرف نہیں دیکھتے، گواچی گاں کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر منہ اٹھا کے بیٹھے رہتے ہیں، ان سے بھی میں ذرا پریشان ہوتا ہوں۔ دیکھیں میں بیٹا ابھی کچھ ہے یار اس میں، اچھا میں پھر برداشت کروں، میں ایسے میں پڑھ نہیں سکتا۔ ویسے میں 96 نمبر آیت کو پڑھنے لگا ہوں، اور مجھے حکم یہ ملا ہے کہ عرس کی محفل ہے، اور میں نے دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ قرآن کی آیت اللہ والوں کے کتنا قریب کرتی ہے۔ میری گفتگو ایک مکتبہ فکر تک محدود نہیں رہتی، مجھے اہل سنت کے علاوہ شیعہ بھی سنتے ہیں، دیوبندی بھی سنتے ہیں، اہل حدیث بھی ویسے بھی اب تو خیر زمانہ ہے ہی نہیں کہ آپ اپنوں تک محدود رکھیں گفتگو کو، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بات آپ کے حلق سے نکلتی ہے اور پوری دنیا کے مکاتب فکر تک پہنچ جاتی ہے۔ تو میں بھی ایک طالب علم ہوں، پنجاب یونیورسٹی میں ایک چھوٹا سا لیکچرار ہوں، شعبہ تفسیر سے میرا تعلق ہے۔ عادت ہے میری بھی کہ جب تک کلاس کو سبق یاد نہ ہو میں کلاس وائنڈ اپ نہیں کرتا۔ حسب استطاعت علم اور با فیضان خواجگانی چشت آل بہشت، میری کوشش ہوگی کہ جو آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں جب میں ممبر چھوڑ کر گاڑی تک پہنچوں تو یہ آیت آپ سب کے سینے کو مدینہ بنا چکی ہو۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پھر عرض کرتا ہوں بیٹا آپ تو پیر بھائی ہیں، آپ تو بالکل ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، آپ تو ادھر ہی دیکھیں گے۔ ارشاد ہوا انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ دیکھیں آیت بھی پوری ہو گئی اور کچھ دوست سبحان اللہ بھی کہہ گئے، 70% مجمع چپ رہ گیا۔ میں اس سے اگلی آیت بھی پڑھ رہا ہوں، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آپ چپ ہیں، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ میرا خیال ہے آپ کے بولنے کا رواج نہیں تو میرا قبرستان میں پڑھنے کا بھی تجربہ کوئی نہیں، میں اس سے پچھلی آیت بھی پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آگے نہ بیٹھا کریں یار اگر آپ کو بولنا نہیں آتا۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ سورہ آل عمران ہے، یہ تیسرا سورہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے انا، معنی ہے شک نہیں کرنا، اولا پہلا ہے پہلا، انا شک نہیں کرنا، اولا پہلا ہے پہلا۔ نہیں میں اگر پچھلی آیت پر جاؤں تو الفاظ ہیں کل، اللہ نے فرمایا محمد جی، یہ دنیا کا پہلا مجمع ہے جو محمد جی پر بھی چپ رہ گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں، کل کا معنی ہے اللہ فرما رہا ہے محمد جی
اپنی ماینت کی پاک زبان سے اعلان تو کر دیں۔ صدق اللہ۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ سچا ہے۔ سارا مجمع ذرا بول دو کہ اللہ سچا ہے۔ نہیں بیٹا، کہیں اللہ سچا ہے۔ جس کا ایمان ہے ذرا وہ بولیں زبان سے، اللہ۔ اچھا، یہ بات کر کے نا کہ اللہ سچا ہے، تو پھر بھی اللہ نے فرمایا انا، شک نہ کرنا۔ اب تو آپ غور کریں یار کہ اتنی بڑی ضمانت، یعنی مصطفیٰ کی ضمانت کے بعد اللہ فرمائے کہ شک نہ کرنا، تو کچھ تو بات ہے جو بڑی ضروری ہے اور بڑی ماورائے عقل ہے اور یقیناً ما فوق الفطرت ہے، جو ہونے لگی ہے، جس پر خالق فرما رہا ہے مخلوق کے ساتھ کہ میں سچا ہوں اور تم شک نہ کرو۔ مالک بات کیا ہے؟ فرمایا اولا، پہلا ہے، پہلا نہ کرو سیال کوٹ والو، کچھ تو بات پہلے میں ہوگی جو وہ اللہ ہو کہ پہلا کہہ رہا ہے۔ نہیں دیکھیں، میں سورہ الحج کی طرف بڑھتا ہوں، یہ 22واں سورہ ہے قرآن کا۔ ارشاد ہوا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، وا کا معنی ہے اور، اذ کا معنی ہے محمد جی یاد کرو۔ بوّأْنا، جب ہم نے انتخاب کیا، اوہ ہیلو، جب ادھر ادھر نہیں دیکھتے، جب ہم نے چنا، مکانہ پلاٹ، لی ابراہیم، پھر آپ کے دادا سے کہا تھا کہ البیت خلیل، یہاں میرا گھر بنا دو۔ پتہ چلا پہلا وہ ہے جسے خدا چن کے نبی سے بنواتا ہے۔ میری نالائکی ہے کہ آپ بات تک نہیں پہنچ پائے، ورنہ آپ ہمتاً گوش ہو چکے ہیں، لیکن میں ایک دفعہ پھر کوشش کر لیتا ہوں۔ پہلا وہ ہے جو خدا چن کے نبی سے بنواتا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ حضرت ابو بکر بندوں کے ووٹ لے کر محمد کی خلافت پر نہیں آئے تھے، اللہ نے چنا تھا، محمد نے مصلی پر کھڑا کیا تھا۔ جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں جناب، جسے نہیں سمجھ آئی میں ایک دفعہ پھر کہنا چاہتا ہوں، شک نہ کرنا، پہلا ہے۔ چلیں میں آگے بڑھتا ہوں۔ اِنَّا اَوَّلَ بَيْتِي، شک نہ کرو میرا پہلا گھر ہے، وُدِعَا، بنایا گیا، لِلنَّاسِ، یہ ناس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ تمام لوگ، انسانوں کے لیے، لیکن یہ جو ناس کے ساتھ لام متصل ہے، بیٹا آپ کو میری طرف دیکھنا ہوگا۔ اگر ایک طالب علم ہو کر ہم اس لام کا تعاقب کریں کہ یہ لام ہمیں کیا سبق دیتا ہے، تو ایک عربی طالب علم کے ذہن میں سب سے پہلے حروف جارہ ہی آ سکتا ہے نا، باؤ تاؤ کافو لامو واو منزو۔ وہ لام حروف جارہ کا جب کسی جملے کے درمیان میں وارد ہوتا ہے تو وہ کے لیے کا معنی دیتا ہے، کے لیے۔ بھائی لام کا معنی ہے کے لیے، کوئی بات نہیں، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ۔ ہاں تو یہ کے لیے لام کا معنی ہے، یہ جو للہ کے ساتھ لام ہے نا، اس لام کا کیا معنی ہے؟ کے لیے۔ سارے نہیں بولے، لام کا کیا معنی ہے؟ چلو اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ اچھا، الذی خلق الموت والحیات لی، یہ جو لام ہے نا، اسے لام تعلیل کہتے ہیں۔ اسلام کا معنی ہے تاکہ، یار کوئی آتا ہے اسے آنے دیں، کوئی جاتا ہے اس کو جانے دیں، آپ منہ نہ ادھر اٹھائیں۔ اسلام کا معنی ہے تاکہ، وہ اللہ میں ہوں جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ،
سارے بولو لام کا کیا معنی ہے؟ اچھا رک جاؤ یار، اگر کسی کے ذہن میں لام جازمہ آ جائے، فَلْيَعْبُدُوا، یہ فا اور یعبدو کے درمیان جو لام ہے اسے ہم گرامیٹیکلی لام جازمہ کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے چاہیے، چاہیے۔ اچھا یار اگر کسی کے ذہن میں لام تاکید آ جائے، لقد، قد کے اوپر جو لام ہے اس کا معنی ہے شک نہیں کرنا۔ اگر لام امر آ جائے، اچھا ایک منٹ ٹھہرو یار، یہ جو اِنَّا اولا بیتم وُدِعَا لِلنَّاسِ، یہ ناس کے ساتھ جو لام ہے نا ڈاکٹر صاحب، بھئی ابھی تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ ناس کے ساتھ جو لام ہے نا اسے لام منفعت کہا گیا ہے، لام نافع کہا گیا ہے۔ بھائی آپ سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ پرویزی ہیں، آپ چکڑالوی ہیں، یا آپ جہلوی ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ اللہ نے فرمایا شک نہ کرنا۔ اللہ سچا ہے، اس کا پہلا گھر کائنات میں تمام انسانوں کو نفع دیتا ہے۔ اب ذرا سارے بول دو کعبہ نفع دیتا ہے۔ کوئی نہیں آواز آئی، کعبہ نفع دیتا ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں اتنی ٹھنڈی آواز ہے، اونچی بولو سارے، کعبہ۔ کوئی نہیں آواز ہے یار، تکلیف دے رہے ہیں، ٹائم اپنا ضائع کر رہے ہیں، سارے اونچی بولو کعبہ۔ سیالکوٹ والوں میں پورا مہینہ مکے رہ کر آیا ہوں، میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، چھو کر دیکھا ہے، چیک کیا ہے، وہاں جا کر پتھر ہیں، وٹیں ہیں، اینٹیں ہیں، گارا ہے، بلڈنگ بنی ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے نفع دیتا ہے۔ پاکستان میں ہمیں مولوی کہتے ہیں نبی نفع نہیں دے سکتا، رسول نفع نہیں دے سکتا، علی نفع نہیں دے سکتا، غوث نفع نہیں دے سکتا، فرید نفع نہیں دے سکتا، امام صاحب نفع نہیں دے سکتے، کوئی ولی کسی کو نفع نہیں دے سکتا۔ اللہ فرماتا ہے شک نہ کرو، میرے گھر کے پتھر بھی نفع دیتے ہیں۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں یار، میرے گھر۔ دیکھیں میں ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ سورہ عاشوراء ہے، 42واں سورہ ہے، اور ایک کم 50 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذَّکُورَ، اولاد نہ اللہ ہی دیتا ہے۔ اب جو یہاں بریک لگا گیا نا، اور اللہ ہی دیتا ہے، 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 وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کہہ دے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ورلی وی کریٹڈ دا مین فرام دا مکس پرم ڈراپ، شک نہ کرنا دیتا میں ہوں، پر ماں اور باپ کے وسیلے سے دیتا ہوں۔ جسے اتنی بات سمجھ میں آ جائے اللہ ہی دیتا ہے پر وسیلے سے دیتا ہے، وہ اللہ کی ذات بھی مانتا ہے، اللہ کی بات بھی مانتا ہے۔ جیو یار جسے سمجھ آئیے، اور آپ نے کمال سبحان اللہ کہا ہے، اور میرا دل خوش ہو گیا ہے، میرا پڑھنے کو دل کر گیا ہے آپ کے ساتھ۔ میں دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کعبہ نفع دیتا ہے۔ یار کعبہ سیالکوٹ کی سبزی منڈی تو نہیں نا، نہ یہ کوئی دانا منڈی ہے، نہ کوئی یونیورسٹی ہے، نہ کوئی ایم این اے کا ڈیرا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان میں سے کچھ نہیں، میرا گھر ہے، نفع دیتا ہے۔ اچھا اللہ فرماتا ہے لَلَّذِي بِبَکَّةَ، یہ گھر بکہ ہے۔ بکہ وہ لفظ ہے جو دو لغات سے تلاوت کیا گیا، ایک ہے مکہ، ایک ہے بکہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا سرکار یہ مکہ اور بکہ میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا پورے شہر کو مکہ کہتے ہیں، لیکن جہاں خدا کا گھر ہے نا بس اسے بکہ کہتے ہیں۔ اب یار میں نالائق آدمی، کم پڑھا لکھا ہوں، آپ سب کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہے، لیکن میں اگر لفظ بکہ کا معنی کرنا شروع کر دوں نا تو 15 سے 20 معنی تو میں ایزیلی کر سکتا ہوں، ایک معنی کر کے جلدی سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آہو بقا کا لفظ تو سنا ہوگا نا آپ نے، رونا دھونا۔ یہ جو بقا ہے نا یہ بقا والا بقا ہی ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہے شک نہ کرنا، تمہارا ابا آدم آ جائے یا سیالکوٹ میں سے آدم کا کوئی پتر آ جائے، میرا گھر آنکھوں سے آنسو نکلوا لیتا ہے۔ جیو جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی۔ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکَا،
शक ना करना, काबा बरकत बांटता है। मजा नहीं आया, जवान बैठे थे, मैं फिर पढ़ूंगा, काबा बरकत बांटता है। बरकत का क्या माना करें भाई? ओए जो शेर यार इधर उधर वेखन दा की तुक बंद है। बरकत का क्या माना है भाई? जो इतनी शय को इतना कर दे उसे बरकत कहते हैं। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, आपके चेहरे बताते हैं कि आप इशा पढ़ के बैठे हैं, है ना? वैसे भी सुन्नी तो पक्के नमाजी है ना। ये शाह जी आप हंस रहे हैं मेरे ऊपर, ये आप हंस क्यों रहे हैं सारे यार? मैं कह रहा हूं कि सुन्नी तो पक्के नमाजी हैं। ले मेरी शक्ल देख रहे हैं कि मैं कौन होनी बात कर लूं। पिंड का नाम क्या है? जालफा वाली में बंदे नमाजी हैं, फिर हंस देने पे यार। अच्छा चलो, असली एक होता है ना असली, वो मस्जिद के मौलवी साहब हैं। किधर हैं? किधर हैं? किधर हैं? हाँ हजरत साहब, 2-3 बाबे ते होंगे असली ना करो तो रियायत कर दियो। 3-4 तो ज्यादा नहीं होने, बस इन्ने ही होंगे ने पूरे पिंड। वो असली होंगे ने, वो सुते होने ने इस टाइम, उन्हें फजर ले आना उन्हें, और नहीं तुसी रियायत कर दियो। शाह जी एक होता है असली, यानी परमानेंट पक्के नमाजी। वैसे वो कहीं नहीं जाते, मस्जिद में रहते, उन्होंने घर दे वाड़ दे भी नहीं, वो पक्के नमाजी ने, पक्के। एक होता है असली। अच्छा एक होता है वसली। वसली का माना होता है मेल मुलाकात। ये जो भैन भरावां दे जाके कुड़मां दे जाके स्यापा नहीं पा देंगे, मुसल्ला बिछाओ ताकि पता लगे हाजी साहब आए हैं। ये मेल मुलाकात वाले नमाजी है ना, रिश्तेदारां दे जाके नहीं छड़ दे, पिंड नहीं पढ़ते। असली वसली एक फसली होता है ना जी। फसली, ये फसली बटेरे नहीं आ गए तो रमजान के पहले 10 दिन जो मस्जिद भर जाती है ना, वो फसली बटेरे सारे, वो फसली नमाजी होते हैं ना। असली, वसली, फसली, 8 के, ये वो बंदे हैं जिन्होंने कभी नमाज नहीं पढ़ी पर जुम्मा नहीं छोड़ते। 8 के। अच्छा खाट के, ये वो बंदे हैं जिन्होंने कभी जुम्मा नहीं पढ़ा, नमाज नहीं पढ़ी, पर को मर जाए तो जनाजे की पहली साफ में आके खड़े होते हैं। चल यार जनाजा ते पढ़िए ना। 360 के जिन्ना कदी कख नहीं पढ़िया पर ईद वाले दिन नस के मसीते जा रहे होंगे ने। बंदे नमाजी हो तुसी सारे, नाराज हो गए हो लगता है। ओ भाई अच्छा यार छोड़ो यार, इशा पढ़ी जे ना, हाँ ठीक है, ये जड़ी पढ़ी जे ना, ये एक मिली, एक अगर आप यही नमाज बैतुल्ला के सेन में जाके पढ़ते तो अल्लाह फरिश्तों से कहता सलाम फेरने से पहले 27 लाख दे दो, इसे बरकत की समझ आ जाएगी। बोलो यार काबा इनी नु इना कर लेंदा ना, फिर ठंडा बोले हो यार, काबा इनी नु इना कर लेंदा ना फिर। अच्छा भाई बरकत का एक माना और कर लें, सारी जिंदगी का गुनाहगार गुनाहों की दलदल में डूब कर सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक जब गुनाहगार गुनाह करके एक दफा काबे के सेन में चला जाए, उसकी निगाह काबे पर पड़े, उसका पिछला सारा गुनाहों का खाता माफ होता है ना, इसी को बरकत कहते हैं। अभी आप ठंडा बोले हैं, मुझे नहीं मजा आया, मैं फिर कहूंगा यार, काबा पिछले गुनाह माफ करवा लेंदा है। काबा पिछले, शाह जी काबा बंदे छुड़ा लेंदा है। आपके इलाके के बंदे नहीं बोले इसलिए कि नेक लोग हैं, उन्हें पता है हमने अमल करके छूटना है। मेरे जैसा बंदा वजद करदा उठ के, अच्छा कोई है जिहड़ा सानू छुड़ा लेगा? अभी भी ठंडा बोले हैं, मैं फिर कहूंगा काबा बंदे छुड़ा लेंदा है। नहीं बोले आप, काबा बंदे छुड़ा लेंदा है। ओ सुनो ए शाह जी आप ठीक हैं, काबा बंदे छुड़ा लेंदा है। ओए काबा बंदे छुड़ा लेंदा है। काबा, अच्छा काबा मगफिरत बांट रहा है। अच्छा ये मगफिरत जो है, ये मीम गैन फा और रा, ये इसका रूट वर्ड है, मादा इश्तिकाक है। जब हम इसे एराब देंगे तो ये बनेगा मिगफर। बाबा जी रुमाल दिया जी, ए रुमाल दिया जी बुजुर्गों, ए मिगफर।
सारे बंदे मेरी तरफ देखेंगे जरा, ये जो मैंने काम किया ना, इसे अरबी में मिगफर कहते हैं। अल्लाह फरमाता है तू काबे आ, मेरा घर तेरे ऐबों पर पर्दा डाल देगा। मेरा ख्याल है मैं शायद वाजे नहीं कर सका जो आप ठंडा बोले हैं। ये ना, ये मेरा सज्जा पासा है और ये मेरा खब्बा पासा है। ये मेरा सज्जा पासा अपने खब्बे से ज्यादा पाक है और मेरा खब्बा पासा अपने सज्जे से थोड़ा सा कम पाक है तो पाक लेकिन सज्जे से कम है। यार बैतुल खला में बाथरूम में लोटा खब्बे हाथ से लेते हो, दस्तरखान पे रोटी, बोलो ना क्या वजह है? आपका सज्जा पासा आपके खब्बे से ज्यादा पाक है और आपका खब्बा सज्जे से थोड़ा सा कम पाक है। अब आ गया बैतुल्ला, मैंने करना है तवाफ। अब काबे की तरफ जरा सारे बताना, सज्जा पासा करूं कि खब्बा? सज्जा। आप बड़े अच्छे लोग हैं, आपका ख्याल है कि नेक और अच्छा पासा अल्लाह की तरफ कर लें, अल्लाह के घर की तरफ कर लें, लेकिन वो बड़ा करीम है, वो कहते हैं अपने पाक पासे को तू लोगों की तरफ कर, तुझे सूफी समझे, तुझे नेक समझे, तुझे पाक समझे, अपनियां पलीदियां मेरे घर की तरफ कर ताकि वो तेरे ऐबों पर पर्दा डाल। बोलो सारे काबा पर्दा डाल लेता है। एक मिनट रुक जाओ, मुझे सूरह इब्राहिम से एक आयत याद आ रही है। ये 14 नंबर सूरा है, मुझे 35 नंबर आयत याद आ रही है। वइज़काला इब्राहिम रब्बी जअल हाज़ल बलदा आमिनम वजनुबनी व बनिया अन नाबुदल असनाम। आप चुप बैठे हैं, फिर मैं अगली आयत घर जाके पढ़ लूंगा। नहीं मजा आया यार, ये जवान का क्या करना है इस जवानी को जो कुरान का साथ नहीं दे पा रही। भाई रुक जाओ यार, मैं 36 नंबर आयत भी छोड़ रहा हूं, 37 नंबर आयत को ले रहा हूं। जवान बीवी है, चंद दिन का बच्चा है, जंगल बियाबान है, नबी है, बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है। बियाबान जंगल के रेत के टिब्बे पर बेटे को मां की गोद में रखा, नबी ने आखिरी सलाम किया, चलते हुए 2 किले के फासले पर खड़े हुए और हाथ उठा लिए, रब्बाना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रई। अल्लाह ये तो जंगल है दूर दूर तक जहां मैं तेरे हुक्म पर अपनी जवान बीवी और नन्हे से बच्चे को छोड़कर जा रहा हूं। परवरदिगार मेरी बीवी की इज्जत का मुझे खतरा नहीं है, मुझे मेरे बेटे की जान का खतरा नहीं है, ये दोनों भूखे नहीं मरेंगे। इंदा बैत कल मुहर्रमी, यहां कुछ नहीं ना, तेरा घर तो पास है ना। पता चला नबी के अकीदे में काबे के पत्थर मुश्किल कुशा हैं। जुमला ज़ाया किया तुमने, मैं फिर कहना चाहता हूं, नबी अगर काबे के पत्थरों को मुश्किल कुशा मान कर भी नबी ही रहता है तो हम काबे में आने वाले अली को मुश्किल कुशा मान कर मुशरिक कैसे हो? बोलो जिसे समझ आई है बात की। सारे बोलो काबा मुश्किल कुशा है। बेटा जवान बच्चे बोलो सारे, काबा काबा नफा देता है, काबा नफा देता है, काबा बरकत देता है, काबा बरकत देता है, काबा मगफिरत देता है, काबा ऐबों पर पर्दा डाल लेता है, काबा बंदे छुड़ा लेता है। आप कहो तो मैं आगे कुरान शुरू कर लूं? अल्लाह आपको दारैन की साथ नसीब फरमाए। हम तनगोश हैं, सिर्फ एक नौजवान कुर्सी पर बैठकर किसी सोच में डूबकर शक्ल उधर करके बैठा हुआ है, इसको हला दें, जगा दें इसको, जरा इसको कोई इधर तके जरा मेरी तरफ यारा। मैं अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह ने फरमाया इन्ना अव्वला बैतिम वुदिआ, डोंट लाफिंग यार, हेलो, शुगल नहीं है, मैंने उसकी तवज्जो का तालिब हुआ हूं, कोई शुगल का मूड ही नहीं है, मैं मिंबर पर शुगल कर ही नहीं सकता। वो पहले भी जो मैंने बात की है वो भी कुछ झंझोड़ने वाली बात थी ताकि आपको समझ आ जाए कि हम कौन से नमाजी थे। इन्ना अव्वला बैतिम वुदिआ लिन्नासी लल्लज़ी बी बक्काता मुबारका, यहां तक आयत पढ़ी जा चुकी है, शक ना करना, अल्लाह सच्चा है।
اللہ کا گھر کعبہ انسانوں کو نفع دیتا ہے، برکت دیتا ہے، کثرت دیتا ہے، عیبوں پر پردہ ڈال لیتا ہے، پچھلے گناہوں کو معاف کروا لیتا ہے، مغفرت دیتا ہے، بندہ چھڑا لیتا ہے اور مشکل کشا ہے، آنسو نکلوا لیتا ہے۔ واہ 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 وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، میرا کعبہ عالمین کا ہادی ہے۔ دیکھیے بیٹا، ایک بات مسلمہ ہے کہ آج اس وقت زمانہ اس بات کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے کہ بغیر واقفیت کے منبر پر آ جاؤ۔ واقفیت کے لیے ڈاکٹر صاحب تھے، واقفیت کے لیے میرا بیٹا افضل تھا، واقفیت کے لیے آپ میرے تک پہنچے ہیں، مجھے مل کر آئے ہیں، آپ میرے ساتھ باتیں کر کے میرے ساتھ بیٹھ کر آئے ہیں، میں منبر پر آ گیا، اتنے بندے میرے واقف ہیں، میں اس لیے منبر پر آ گیا نا۔ بھئی کعبہ عالمین کو ہدایت کیسے دے سکتا ہے جب کسی کو جانتا ہی نہ ہو، پہچانتا ہی نہ ہو؟ اس کا مطلب ہے ماننا پڑے گا جو بھی آیا ہے اسے کعبہ جانتا بھی ہے، سیانتا بھی ہے، جاہل کو مسجد کا امام کیسے رکھو گے؟ امامت کے لیے ایک عالم کا ہونا ضروری ہے۔ تو جب ایک مسجد کی ہدایت کے لیے بندے کا عالم ہونا ضروری ہے تو عالمین کی ہدایت کے لیے اللہ نے کعبے کو چن کر بتایا، اوے میرے بندو شک نہ کرو، کعبہ بہت بڑا علامہ ہے، کعبہ بہت بڑا۔ ابھی بھی بندے کچھ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، لو جی بھلا پتھر بھی بندے کو ہدایت دے سکتے ہیں، بھلا وٹے بھی بندوں کو ہدایت دے سکتے ہیں، بھلا پتھر اور وٹے اور گارے کی بلڈنگ بندوں کو ہدایت دے سکتی ہے۔ لو سیال کوٹ میں کھمبے دیکھے ہیں میں نے، ان پر لال بتی ہے، ان پر پیلی بتی ہے، ان پر ہری بتی ہے۔ اگر لال بتی جل پڑے تو رک جاؤ ورنہ آگے سے ٹھک جاؤ گی اور جرمانہ بھی ہو جائے گا، اگر ہری بتی چل پڑے تو چل پڑو ورنہ پیچھے سے ٹھک جاؤ گے۔ اپنی پلاسٹک کی بتیوں کو ہادی مان رہے ہو، اللہ کا گھر ہادی نہیں ہوگا؟ سارا سڑک آپ کی بلڈنگوں سے بھری ہوئی ہے، توڑ انڈسٹریاں ہیں، کہیں جناب فوٹو بال کی انڈسٹری ہے، کہیں جناب وہ انسٹرومنٹس کی انڈسٹری ہے آپ کے علاقے میں۔ ہر انڈسٹری کے باہر ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اس بورڈ پر ایک تیر کا نشان لگا ہوا ہے، وہ نشان بتاتا ہے کہ سامنے ایک شو روم ہے، انڈسٹری میں جو بھی بنتا ہے شو روم سے مل جائے گا، انڈسٹری میں جو بھی بنتا ہے شو روم سے مل جائے گا۔ او بھائی ساری انڈسٹریوں کے باہر بورڈ لگے ہوئے ہیں، ان بورڈوں کے اوپر تیر کے نشان لگے ہوئے ہیں، وہ نشان بتاتے ہیں کہ یہاں جو بھی بنتا ہے فیکٹری میں وہ یہاں سے مل جائے گا۔ میں دعا گو ہوں اللہ آپ سب کو مکے لے جائے، اپنی فیملی کے ساتھ لے جائے۔ آپ اپنی گھر والی کے ساتھ جب بیت اللہ کے صحن میں قدم رکھیں تو پھر تلاش کریں کوئی تیر کا نشان ملتا ہے۔ آپ کو کعبے کی دیوار میں ایک پرنالہ ملے گا، یوں لگا ہوا ہے، اسے میزاب رحمت کہتے ہیں، اس کا اشارہ سیدھا مدینے کو جا رہا ہے۔ کعبہ عالمین کو بتا رہا ہے خدا کا جتنا فیض ہے محمد کی دہلیز سے مل جائے۔ جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو یا۔ اچھا بھئی ایک دفعہ مجھے سارے بتاؤ، ذرا جلدی سے دہرا دو، کعبہ نفع دیتا ہے؟ نہیں آواز آئی، کعبہ اچھا اور اچھا اور جی جی بیٹا بخشش مغفرت دیتا، اچھا اور بندے ماشاءاللہ آپ کا نام کیا ہے جی؟ حافظ بشیر صاحب، حافظ بشیر احمد صاحب، بندے چھڑا لیتا ہے، اچھا اور مشکل کشا ہے، اچھا اور عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اچھا اور رلا دیتا ہے، آنسو نکلوا دیتا ہے، اچھا اور عالمین کا ہادی ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، یہاں تک سبق یاد ہے، مبارک ہو ڈاکٹر صاحب کلاس پاس ہے۔ نہیں جو نہیں یاد کر سکے اجازت ہے نقل مارو۔ اوے مصطفیٰ کی انڈسٹری ہے، مصطفیٰ کی یونیورسٹی ہے، یہاں جو جتنی محمد کی نقل مارے گا اتنا پاس ہو جائے گا۔ ٹھنڈا بول رہے ہو جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ اونچی آواز سے کہنا چاہیے تھا۔ اچھا بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان کی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے مسلمان، اوے بیٹا اوے شیر،
पूरी दुनिया के मुसलमान टिकटें कटा कटा कर, वीजे लगवा लगवा कर काबे के पत्थरों से ये फैज लेने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, नशोए जल्दी करोए जल्दी करोए। और पूरी दुनिया के उलमा के सामने मेरा एक सवाल है, सर पे कुरान रख के नबी की उम्मत को बताओ, काबे का मकाम ज्यादा है या मोहम्मद का शान ज्यादा है? आप ठंडा बोले हैं, वरना मैंने साबित कर लेना था कि वो बैतुल्लाह होकर भी रसूलुल्लाह की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन आप नहीं बोले। रहने दें भाई, रहने दो ना यार। और नहीं, तुम नहीं बोले। एक मिनट ठहरो, एक मिनट ठहर जाओ। मैं सीधा मिंबर पर आ गया, मुझे नौजवानों ने पकड़ा और मिंबर पर ये नौजवानों ने मुझे पकड़ा और मिंबर पर ले आए। मैंने वापसी किसी अच्छे से होटल पर खाना खाने का इरादा कर लिया है। किसी अच्छे से होटल का नाम बताएंगे आप मुझे? फॉर एग्जाम्पल जी, अल्लाह मालिक होटल है, अल्लाह मालिक होटल है, रेस्टोरेंट है, तो तुसी घरों नहीं खुआंदे, मैनू आंदे उत्थे टुर जाओ। क्या मशवरा देंदे हो पे तुसी मैनू? अच्छा चलो ठीक है, मैं चला जाता हूं, लेकिन मुझे बताएंगे कि आप मुझे अल्लाह मालिक ही जाने की दावत क्यों दे रहे हैं? आप मुझे कहेंगे शाह जी वहां पर यानी लंगर का टेस्ट बड़ा आला है, मजा बड़ा आला है, रायता बड़ा आला है। मुझे जान जाना चाहिए, कमाल बिल्डिंग का नहीं है, चक्कर तो जायके का है। शाह जी 30% बंदे पहुंचे हैं, 30% बंदे पहुंच गए हैं बात तक, लेकिन 70% पीछे रह गए। मैं सबको साथ लेकर चलने का आदी हूं। अल्लाह फरमाते लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, एक रात है जो 1000 महीने से आला है। तो रात तो आज भी है, कल भी थी, परसों भी आएगी। अल्लाह फरमाते साल है, इन रातों की बात नहीं है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बात तो उस रात की है जिसमें हमने कुरान को नाज़िल किया। ये कमाल रात का नहीं है, फैज तो कुरान का है। बाबा जी 50% बंदे मेरे साथ खड़े हैं, बात में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी 50% बंदे नहीं है मेरे साथ। मैं साथ लेकर चलना चाहता हूं। अल्लाह फरमाते हैं वल असरी, मुझे जमाने की कसम है। तो परवरदिगार वद दहरी कह दे, जमाना दहर भी तो है कुरान में, तो दहर कह दे। और अगर अल्लाह दहर कहता है तो दहर अव्वल दुनिया से शुरू होता है और आखिर हाथ तक आता है। उसमें नमरूद आएगा, हमान आएगा, कारून आएगा, फिरौन आएगा, शद्दाद आएगा, यजीद आएगा, अबू जहल और अबू लहब आएगा। अल्लाह उन पलीदों की कसम क्यों? अल्लाह फरमाता है ओए असर कहते हैं किसी एक हस्ती के पहले सांस से लेकर उसकी वफात तक के जमाने की। तुम्हें समझ नहीं आई? मैं जमाने की कसम नहीं, मोहम्मद के सांसों की कसम ले रहा हूं। मैं अर्ज करता हूं, नहीं बेटा उठ के खड़े हो जाओ जरा, मेरे बच्चे आपकी खैर हो। जरा दोबारा नारा लगाओ, मैं देखूं कौन खामोश बैठा हुआ था। जी वो भी मुझे किसी मंजिल तक जाने दें, वाकयात की फरमाइश ना कीजिएगा। मैं कोई आयत समझा रहा हूं, फिर मैं कर लेता हूं, जैसे आप कहेंगे मैं कर लेता हूं। कुंगरू पा लेने जिमें आंखों के नच लांगा, लेकिन बात करने दें मुझे जरा। नहीं आप ठंडा बोले। ओ भाई सुनो, अगर अल्लाह कह दे ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे मक्के की कसम है, तो या अल्लाह हमारा अब्बा हमारी अम्मा के साथ मक्के में अराफात में मिले थे, तो फिर तू कसम उठा। अल्लाह फरमाता है साल है व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ये कसम तेरे अब्बे की नहीं मोहम्मद के कदमों की उठाई गई। भाई जिसे समझ आ गई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं। अब मेरा ख्याल है कि पूरा मजमा मेरे साथ खड़ा है, हम सवाल कर रहे हैं। काबे में नफ़ा है, हम मानते हैं। काबे में बरकत है, हम मानते हैं। काबे में कसरत है, हम मानते हैं। काबा आंसू निकलवा लेता है, हम मानते हैं। काबा ऐबों पर पर्दा डालता है, हम मानते हैं। काबा बंदा छुड़ा लेता है, हम मानते हैं। काबा मुश्किल कुशा है, हम मान गए। काबा आलमीन का हादी है, यहां तक भी हम मान गए। लेकिन एक बात तो बता, क्या ये काबे में को अपना जाती कमाल है? उसकी बिल्डिंग को कोई इंजेक्शन लगाया है तूने, या तूने खुद उसमें कोई कमाल भर दिया है? अल्लाह फरमाता है आयत को दोबारा पढ़ लो। चलो फिर पढ़ लेते हैं। इन्ना शक ना करो, अव्वला पहला है, बैती मेरा घर, वो दिया बनाया गया। शाह जी वो दिया बनाया गया, अल्लाह कहते जब बनाया गया था ना तभी इसमें नफा आया था।
جب بنایا گیا تھا نا تبھی اس میں برکت آئی تھی. جب بنایا گیا تھا نا پہلے اس پتھر میں کچھ نہیں تھا, لیکن جب بنایا گیا تھا نا تبھی اس میں ہدایت آئی تھی, تبھی وہ مشکل کشا بنا تھا. پتہ چلا کمال کعبے کی بلڈنگ کا نہیں, جب بنایا گیا تھا نا تو وہ جو ہاتھ کعبے کو چھو رہے تھے نا, جیسے جیسے وہ ہاتھ پتھروں کو لگتے جاتے ان پتھروں میں نفع بھی آ رہا تھا, برکت بھی آ رہی تھی, کثرت بھی آ رہی تھی, بخشش بھی آ رہی تھی, مغفرت بھی آ رہی تھی, عیب پوشی بھی آ رہی تھی. یہ کمال کعبے کے پتھروں کا نہیں ان ہاتھوں کا ہے. اچھا یا اللہ وہ تیرے ہاتھ ہیں. اللہ کہتا ہے اگر محمد مصطفیٰ بناتے تو پھر تو ید اللہ ہوتا, یہ مصطفیٰ نے نہیں بنائے تو پھر مولا یہ کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا نبی ہے, مصطفیٰ کا مقتدی ہے, نام آدم ہے. جیسے جیسے اس نے پتھروں کو چھوا ہے نا پتھروں میں یہ کرنٹ اس کے ہاتھوں سے آیا ہے. اب اللہ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرمایا میں اللہ منوانا چاہتا ہوں, یا تو تم مجھے جھوٹا مان لو تو یا پھر شک نہ کرو. اگر آدم کسی پتھر کو ہاتھ لگائے تو اس میں تو اتنا فیض مان رہے ہو, لیکن آدم ہاتھ باندھ کر جس کے پیچھے کھڑا ہو وہ محمد اگر کسی قبر میں لیٹے پھر گنبد خضرا پر شک کیوں کر رہے ہو؟ ہمیں مولوی کہتا ہے قد ماتا محمد, نعوذ باللہ, نقل کفر نہ باشد, 1000 دفعہ توبہ, خاکن بدہن, اللہ مجھے معاف کر دے. ہمیں کہتے ہیں 1450 سال پہلے قبر میں نبی گئے, مر گئے, ختم ہو گئے, وہاں تو کچھ بھی نہیں رہا. اب وہاں کیا ہے؟ قبلہ 70,000 فرشتہ صبح جا رہا ہے. ٹھنڈا بولے ہوئے, 70,000 فرشتہ شام کو جا رہا ہے. اور وہ 70,000 ایک دفعہ جانے کے بعد قیامت تک کوئی تسبیح نہیں کرتا, اللہ سے دعا ہی یہ کرتا ہے دوبارہ بھیج دے, دوبارہ بھیج دے, دوبارہ بھیج دے, دوبارہ بھیج دے. تجھے مولوی ہو کر سمجھ آ رہی ہے وہاں کچھ نہیں, ان فرشتوں کو وہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ جسے سمجھ آئیے بولو نوجوانوں. اچھا رک جاؤ یار, مجھے سورہ آل عمران سے ایک آیت یاد آ رہی ہے, تیسرا سورہ ہے, میں 81 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. آپ میرے ساتھ ہیں؟ میں شروع کر لوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. نہیں مزہ آیا یار؟ اس جوانی کو آگ لگانی ہے جو قرآن کے لیے نہیں بول پا رہی. فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. آپ کے مجمع میں کوئی نوجوان اوپر سے دیکھ کے اردو پڑھ سکتا ہے؟ آپ پڑھو گے سٹیج پر؟ کون پڑھے گا؟ آؤ مولانا, یہ لے, یہاں سے شروع کر دے. مائک دیں ڈاکٹر صاحب ذرا اپنا, اس کو سادہ کر دو یار. حضرت صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ علامہ غلام محمد صاحب. میں نے آیت پڑھ دی ہے, آپ ٹرانسلیشن شروع کریں. ابھی نہیں پڑھنا, ابھی یہ چپ بیٹھے ہوئے سارے. چلیں شروع کریں جی. اور یاد کرو محبوب. نہیں مزہ آیا محبوب, آپ کو یاد ہے نا کیا جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا, اللہ نے سارے نبیوں کو عالم ارواح میں اکٹھا کر کے ایک وعدہ لیا تھا, آپ کو یاد ہے نا؟ پتہ چلا اللہ وعدہ لے رہا تھا, نبی وعدہ دے رہے تھے, محمد صدارت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. اسی کو کہتے ہیں خدا خود میر مجلس بود, اندر لا مکان خسرو محمد شم محفل بود, شب جائے کہ من بودم محمد. آپ کو یاد ہے؟ سبحان اللہ.
آپ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے, آپ صرف آگے ہمیں ترجمہ دیں. اچھا کیا وعدہ ہوا, اٹینشن پلیز, کیا وعدہ ہوا تھا؟ جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, میں نے نبیوں سے کہا تھا میں تمہیں نبوتیں دوں گا, کتابیں دوں گا, حکمتیں دوں گا, لیکن جب تمہارا زمانہ نبوت گزر جائے گا, ثم تو پھر جاءکم رسول, جناب پھر وہ رسول. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ سے پڑھیں, دوبارہ ترجمہ پڑھیں, مائک اوپر کریں تھوڑا سا جی. اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے ان کا عہد لیا. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, یہاں سے جناب, جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں. جب میں تمہیں نبوت, کتاب اور حکمت دے لوں گا نا, پھر تشریف لائے. یہ پھر ذرا اونچی سے کہیں, پھر تشریف لائے. پھر محمد آئیں گے, پھر بعد میں. یہ جتنے تیری خیر ہوئے, اللہ تیری عمر دراز کرے, تیری ساری فیملی مدینے چلے جائے. سبحان اللہ. یہ جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں اسلام کے اندر, اسی لیے اٹھ رہے ہیں کہ قرآن منبر پر نہیں ہے. اوے منبر قرآن سے خالی ہے. اگر منبر پر قرآن ہوتا تو وہ بے غیرت کانا نبوت کا دعویٰ کیا, اس کی بے حیا ماں نے کہنا سی بے غیرتا بیٹھ جا, نبوت کا دعویٰ نہ کرنا. میں نے قرآن سنا ہے, اس نے ابھی پہلا بھیجا نہیں تھا, آخری کا اعلان پہلے کیا تھا. جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ کہنا ہے ذرا. مصدق لما معکم, تمہارے پاس. مولانا مائک اوپر کریں جی. پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول. کون رسول؟ مصدق لما معکم, جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے. اللہ فرماتا ہے سارے نبی سنو میرے محمد سائن کریں گے, یہ بھی نبی ہے, یہ بھی نبی ہے. جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہنا چاہیے. یہ بھی نبی ہے, یہ بھی نبی ہے, یہ بھی نبی ہے. اچھا اٹینشن پلیز. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, تو تم ضرور اس پر ایمان لانا. اچھا پھر وَلَتَنْصُرُنَّ, اور ضرور اس کی مدد کرنا. اللہ نبیوں سے کہہ رہا ہے مصطفیٰ کی مدد کرنا, تو خود کیا کرے گا؟ ایک منٹ رک جاؤ. پھر محمد آئیں گے جب تم سارے اپنے زمانہ نبوت سے گزر جاؤ گے, تو پھر تم مصطفیٰ کی مدد کرنا. دنیا کے ہر مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو, مولانا جب اللہ نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم نے میرے محبوب کی مدد کرنی ہے, تو اللہ کو یہ پتا تھا کہ یہ سارے قبروں میں ہوں گے؟ ٹھنڈا بولیو, میں پھر کہہ رہا ہوں, کیا اللہ کو یہ پتا تھا کہ یہ دو نبی چھوڑ کر, عیسیٰ اور زکریا چھوڑ کر باقی سارے نبی قبروں میں ہوں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں جناب؟ اللہ کو یہ پتا تھا کہ سارے نبی قبروں میں ہوں گے. یا تو جان چھڑاؤ, کہہ دو اللہ نو پلیکھا لگ گیا, نعوذ باللہ, اللہ نو پتہ ہی کوئی نہیں اسی تواڈی جان چھڑنے ہاں. تے جے تسی آندے ہو اللہ نو پتا سی کہ سارے قبراں وچ ہون گے, تے پھر بھی وعدہ لیا سو مدد کرنی جے, تے پھر من جاؤ محمد دے نوکر ہون یا مومن ہون, او قبراں وچ بھی ٹر جان نا مدد کر لیندے نے. تاجدار بندے بیٹھے ہوئے ہیں, اور تیری خیر ہوئے, اور تیری خیر ہوئے. اتنا بڑا اجتماع, اتنے کیمرے, اتنی دنیا, منبر, علماء, سنی, شیعہ, دیوبندی, اہل حدیث, پرویزی, چکڑالوی, جیل میں مرنے کے بعد کبھی کسی نے مدد کی ہے؟
साबित करो कोई नबी आया किसी की मदद करने, मरने के बाद तो कोई मदद नहीं कर सकता। और सुनो, मेराज की रात थी, अल्लाह ने मुस्तफ़ा को 50 नमाजें दी थी, वो 50 लेकर आ रहे थे। एक कब्र वाले ने आके कहा था ज्यादा है, आप वापस गए, वो कब्र वाला फिर आया ज्यादा है, आप वापस गए, वो कब्र वाला फिर आया ज्यादा है, आप वापस गए, वो कब्र वाला फिर आया, उसने कहा ज्यादा है, आप वापस गए, वो कब्र वाला फिर आया, उसने कहा ज्यादा है, आप वापस गए, वो कब्र वाला फिर आया, उसने कहा ज्यादा है, आप वापस गए, ज्यादा है, आप वापस गए, ज्यादा है, आप वापस गए, ज्यादा है, आप वापस गए। आज हम 5 नमाजें किसी कब्र वाले की मदद से पढ़ रहे हैं। 1450 साल पुराना कुरान हमें यही बता रहा है। तुम्हें 300 साल से पता चला कि कब्रों वाले कुछ नहीं कर सकते, हम तुम्हारे साथ लग जाते हैं। सुबह से 50 नमाजें शुरू करो, 5 तो बनती ही उनकी हैं जो कभी इमाम साहब सलाम करें, कभी पाक पतन सलाम करें, कभी दाता साहब सलाम करें, कभी गौसुल आज़म। देखिए, मैं सुबह तक इसी तरह पढ़ सकता हूं। अब मैं आपसे इजाजत तलब करता हूं। नहीं, मुझे जाने दें। देखें, मुझे बताया गया है कि पीछे भी एक शेड्यूल है, सना खान है, एक मामला है, इंतजामिया की मैनेजमेंट है। मैं फिर आ जाऊंगा, शक ना करना, अल्लाह सच्चा है, अल्लाह वाले कब्र में भी चले शाह जी हमें कहते हैं बिल्डिंग कब्र के अंदर, यानी कब्र बिल्डिंग के अंदर, ये तो इस्लाम में जायज नहीं। बिल्डिंग के अंदर कब्र बनाना ये तो जायज नहीं। हां, तुम ठीक कहते हो, क्योंकि तुम्हारा कोई इस काबिल नहीं है। हम हाशमी हैं, अली की औलाद हैं, हमारी सारी नस्लों के कब्रे मजार हैं, दरबार हैं। हमें पूछ लो कि क्यों बनाए हैं, मुझे नहीं पता। मौलाना कुरान मेरे सामने ले आए, जरा मेरे नजदीक ले आए। ये लिखा हुआ है कि कुछ वलियों को 309 साल के लिए अल्लाह ने अपनी मर्जी से दफन करना था, चौक में दफन नहीं किया, गार में किया है। बोले नहीं मेरे नाल यार, ठंडा बोले हो बादशाह, नहीं आगे गल बन सकती जनाब। फिर से मैं कहता हूं, 309 साल के लिए कुछ वलियों को अल्लाह ने दफन करना था, चौक में नहीं किया, गार में किया है। गार बिल्डिंग का नाम है, बिल्डिंग में वली की कब्र का बनाना शिर्क नहीं है, मालिक की सुन्नत है। अच्छा, अब अगर कोई कहे नहीं वो तो ईसा की उम्मत का एक वाकया है, वो तो फिलबदी हुआ, अचानक हो गया, वो तो ऐसे हो गया, वो तो गुजरा था, वो तो कोठी थी नबी की, वो तो मकाम था रसूल का, तो फिर मान लो फैज देने वाली कब्रें रड़े मैदान में नहीं बिल्डिंगों में हुआ करती हैं। इजाजत बख्शें, जीते रहो, जीते रहो, इजाजत बख्शें, जाने देना, रुक जाओ। एक आखिरी जुमला मुझे कहने दो, शक ना करना, मेरा घर है, काबा है, बनाया गया, इंसानियत के लिए नफा भी है, बरकत भी है, मगफरत भी है, छुड़ा भी लेता है। ओए बच्चे, छुड़ा यार, बड़ी तकलीफ होती है जब बंदे गुआची गांव बनते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। छुड़ा भी लेते हैं, ऐबों पर पर्दा भी डाल लेते हैं। शाह जी ये जुमला मैं आपके हवाले करके जा रहा हूं, काबा पत्थरों का बना हुआ है, छुआ है आदम ने सिर्फ एक दफा छुआ, हमेशा के लिए नहीं, एक दफा छुआ। उसके बाद जनाब इब्राहीम ने छुआ। चलें वो आयात बय्यिनात मकाम इब्राहीम वमन दखलहु काना आमीना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। तो मैं पढ़ ही नहीं ना रहा, अगर मैं पढ़ता तो फिर मैं बताता।
کہ ایک نبی ایک زوجہ دو میاں بیوی ادھر دو میاں بیوی ادھر اور درمیان میں ایک بچہ اسماعیل، اور اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ، یہاں اللہ کے لیے آنا، اللہ کے لیے آنا، اللہ کے لیے. یہاں بنانے والا آدم ہے یا حوا ہے ساتھ، اسماعیل ہے یا ہاجرہ ہے ساتھ یا ابراہیم ہے. اللہ کہتا ہے وہ دو ولیاں ہیں، یہ دو نبی ہیں، تم نے اللہ کے لیے آنا ہے، اللہ کے لیے. آج سمجھ آئی ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، جس کا دل کرے میں اللہ کے پاس بیٹھوں. اون نشین در حضور اولیاء، وہ ولی کے پاس بیٹھے. یہ آیت بتا رہی ہے کام ولیوں اور نبیوں کا ہے. وہ کہتے ہیں تم نے اللہ کے لیے آنا ہے. چلو میں یہ تو بیان کر ہی نہیں نہ رہا، میں تو یہاں رک گیا کہ کعبہ، ڈاکٹر صاحب گنے نہیں پیسے، میری طرف دیکھیں. کعبہ ہو ایک بندہ جدو ڈوبی ہوتے گیا ہے تو پھر میں تو یہی کہنا نا یار. کعبہ، اٹینشن پلیز، کعبہ پتھر ہے، آدم نے چھوا ہے. بھائی کعبہ آدم نے چھوا ہے، اس میں اتنا فیض مانتے ہو، نبی نے کعبے کو جگر کا ٹکڑا تو نہیں کہا نا. 80% مجمع پہنچا ہے، 20% رہ گیا ہے. پھر سے میں کہہ دیتا ہوں، نبی نے کعبے کو جگر کا ٹکڑا تو نہیں نہ کہا. آدم نبی اگر کعبے کے پتھروں کو چھو لے تو اس میں اتنا کرنٹ ہے. محمد رسول اللہ اگر حسین کی اماں کو کہے الفاطمہ تو بدعۃ منی، یہ میرے ہاتھوں کا لمس نہیں، یہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کعبے پر ایمان رکھتے ہو، سیدوں پہ شک کیوں کرتے ہو؟ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے، سمٹے تو میرا شیخ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.